السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ سب؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈسکوری ایکسپلورر۔ اوے ریپر، تجھے کیا ہوا؟ آج سست کیوں ہے؟ ریپ کیوں نہیں کر رہا؟ وعلیکم السلام ٹکلا انکل۔ اور ناظرین، تم ویڈیو دیکھتے ہو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، کیا تم میں بل آتا ہے یا تمہارا ہاتھ درد کرتا ہے جب تم سبسکرائب کا بٹن دباتے ہو؟ ایک زمانے کی بات ہے کہ کسی دور میں 11 بھائی اور ایک بہن رہتی تھی۔ وہ 11 بھائی شہزادے تھے اور ان کی بہن شہزادی تھی۔ شہزادی کا نام علیزہ تھا۔ وہی محل میں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ دراصل وہ ایک چڑیل تھی۔ وہ ان 11 بھائی اور ایک بہن کو نہیں چاہتی تھی۔ وہ ان چھوٹوں سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ وہ ان سب کو دور کر دے گی۔ اس نے ایک جادو کیا، آبرا کڈابرا، اور وہ یہی سب لفظ دہراتی رہی یہاں تک کہ 11 شہزادے ہنس بن گئے۔ اب 11 شہزادے ہنس بن چکے تھے تو وہ ہنس کی آواز نکالنے لگ گئے تھے، اور اس کے بعد وہ ملکہ شہزادی کے کمرے میں جاتی ہے اور علیزہ کے پاس جا کر وہ یہی کالا جادو پڑھنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ علیزہ کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ اور اب علیزہ ایک جھیل پر جاتی ہے اور وہاں اپنا منہ دھونے لگتی ہے اور اس کا چہرہ پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ ہنسوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ شہزادی کہاں ہے۔ وہ جھیل کی طرف اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ جھیل کے پاس پہنچتے ہیں تو سورج ڈوبنے لگتا ہے، اور جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے ہنس دوبارہ شہزادے بن جاتے ہیں، اور اگلی صبح جب سورج نکلتا ہے تو شہزادے دوبارہ ہنس بن جاتے ہیں، اور وہ شہزادی کے ساتھ آسمان کی طرف اڑنا شروع کرتے ہیں اور ایک پر اسرار جزیرے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اچانک ایک جن حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے ایک قمیض بناؤ تو وہ پھر سے شہزادے بن جائیں گے، لیکن قمیض بناتے وقت تم کسی سے بات نہیں کرو گی۔ شہزادی ایک نٹل اکٹھی کرتی ہے اور کپڑا بنانا شروع کر دیتی ہے۔ شہزادی کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا اور اس نے دل ہی میں سوچا کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے یہ کرے گی۔ وہاں سے ایک بادشاہ گزر رہا ہوتا ہے جہاں پر شہزادی بیٹھی ہوتی ہے، اور بادشاہ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور وہ شہزادی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شہزادی بغیر کچھ بولے سر ہلاتی ہے۔ بادشاہ اور شہزادی کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی شہزادی عجیب ہے۔ لوگوں نے تعجب کیا کیونکہ اس بادشاہی کے لوگ حیران تھے کہ ملکہ علیزہ سارا دن کپڑے بناتی رہتی ہے، شاید وہ چڑیل ہے، اور لوگوں نے چلانا شروع کیا کہ وہ اس بادشاہی کو چھوڑ دے۔ شہزادی علیزہ نے سوچا کہ میں صرف کپڑا بنانا ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آخر کار اس نے اپنا کپڑا بنانا مکمل کر لیا، اور کپڑا مکمل ہونے کے بعد اس کو ہنسوں پر پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ کپڑا ہنسوں پر گرا، ہنس دوبارہ شہزادے بن گئے اور علیزہ اب بول سکتی تھی، اور وہ سب اب خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ وہ اب اپنی ریاست چھوڑ کر کسی اور ریاست میں رہنے لگ گئے تھے، اور وہ چڑیل کے جادو سے بھی آزاد ہو چکے تھے۔
جی تو ناظرین، ٹکلا انکل کی آج کی کہانی ختم ہوئی۔ کل ملتے ہیں ٹکلا انکل کے ساتھ ایک نئی کہانی لیے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔